سبکتگین کی خوابگاہ کے دروازے پر 12 سپاہی پہرا دیتے تھے۔ یہ سب کے سب اپنے سپہ سالار کے وفادار تھے، مگر پریتگین کی فتنہ انگیزیوں نے ان سے ان کی وفاداریاں خرید لی تھیں۔ جب یہ محافظ دولت کے انبار دیکھ کر بھی اپنا ضمیر فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو پریتگین نے ان کے بیوی بچوں کو یرغمال بنا لیا اور سبکتگین کے محافظوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے رات کے اندھیرے میں سبکتگین کو قتل نہ کیا تو پھر تم بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ موت کی تاریکیوں میں گم ہو جاؤ گے۔ پھر یہ مجبور لوگ سبکتگین کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ وہ رات بہت زیادہ تاریک تھی۔ جب سبکتگین کے محافظ سپاہی اپنے سردار کو قتل کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، سبکتگین اپنے کمرے میں تنہا سویا کرتا تھا۔ خوابگاہ کے بڑے دروازے سے ملحق ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک بوڑھا شخص سبکتگین کا پرانا ملازم رات کے وقت عبادت کرتا تھا۔ اگر کبھی ناگہانی طور پر امیر کو سبکتگین کی ضرورت محسوس ہوتی تو کوئی پہرے دار دروازے پر دستک دیتا، پھر یہ بوڑھا شخص سبکتگین کو آہستہ سے جگا کر امیر کا پیغام پہنچا دیتا۔ یہ بوڑھا شخص خوابگاہ کے ایک خفیہ دروازے سے بھی واقف تھا۔ یہ راستہ سبکتگین کے بستر کے قریب تھا، جہاں ہر وقت ایک ریشمی پردہ پڑا رہتا تھا۔ اس پردے کے پیچھے ایک اور دروازہ تھا جس سے گزر کر دوسرے کمروں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ جب سے سبکتگین نے محمود کو اپنے اور پریتگین کے اختلافات کے بارے میں بتایا تھا، اسی دن سے محمود اس خفیہ راستے سے گزر کر باپ کے بستر کے قریب پہنچ جاتا، رات بھر پردے کے پیچھے تلوار لیے کھڑا رہتا۔ اس رات بھی جیسے ہی سبکتگین اپنے بستر پر دراز ہوا، محمود اپنے کمرے سے نکل کر خفیہ دروازے تک پہنچا اور پردے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آدھی رات کے قریب محافظ پہرے داروں میں سے کسی ایک نے دروازے پر دستک دی۔ وہ بوڑھا شخص اٹھا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ کئی سپاہی ایک ساتھ دروازے میں داخل ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے ایک سپاہی نے بھرپور وار کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بوڑھے کی ہلکی سی چیخ ابھری جسے سن کر محمود پردے کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس دوران تمام محافظ سپاہی خوابگاہ میں داخل ہو چکے تھے۔ اٹھیے ابا جان، محمود پوری طاقت سے چیخا، آپ کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر محمود تیزی سے حملہ آور کی طرف بڑھا۔ محمود نے دیکھتے ہی دیکھتے محافظوں کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ محمود کے جسم پر بھی کئی زخم آئے تھے۔ محمود کی چیخ سن کر سبکتگین بیدار ہو گیا، اس سے پہلے کہ محمود مزید زخم کھا کر گر جاتا۔ سبکتگین پورے ہوش و حواس میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سازش اور فریب کا گھنونا کھیل ختم ہو گیا۔ 10 محافظ اسی وقت ہلاک ہو گئے اور کچھ پہرے دار زخمی ہو گئے۔ پورے محل میں ایک ہنگامہ برپا تھا، چاروں طرف فوج ہی فوج نظر آ رہی تھی۔ تمام سپاہی اپنے سپہ سالار سبکتگین کی خیریت جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر سبکتگین اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور میرے بیٹے محمود کو بچا لیا۔ محمود بہت زخمی ہے مگر طبیب کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ پریتگین، ارمغانہ اور اسد شیرازی اس ناکام بغاوت سے بہت پریشان تھے۔ غزنی کے تمام امراء محمود کی عیادت کے لیے آ چکے تھے۔ خود امیر پریتگین بھی تمام شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے محمود کی عیادت کرنے آیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد سبکتگین شکار کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جب سبکتگین جنگل کے ایک تاریک حصے میں داخل ہوا تو تمام سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ نائب سپہ سالار نے چیخ کر کہا، سالار، اب آپ کی سالاری کے دن ختم ہو چکے، بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتا، ایک آواز گونجی،
میں آ رہا ہوں بابا، یہ سبکتگین کے بیٹے محمود کی آواز تھی۔ پھر محمود اپنے 50 سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ ایک بار پھر محمود کی فتح ہوئی۔ اسی رات غزنی کے تمام امراء نے ایک خفیہ ملاقات کی، جس میں سبکتگین نے ان امراء کو دونوں بغاوتوں کا تفصیلی حال سناتے ہوئے کہا، میں سازشوں کی اس زہریلی فضا میں اب زیادہ دیر اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر آپ حضرات بھی مجھے پسند نہیں کرتے تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاتا ہوں۔ لیکن سبکتگین کی طرح دوسرے امراء بھی امیر پریتگین کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر طویل مشوروں کے بعد آدھی رات کے قریب امیر پریتگین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس وقت وہ شراب کے نشے میں مست تھا اور گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جب پریتگین کو زنجیریں پہنا کر زندان کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، بے ادبوں، اپنے امیر کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ اسی رات اسد شیرازی، ارمغانہ اور پریتگین کے تمام رشتہ داروں کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر دیا گیا۔ اب اسد شیرازی، ارمغانہ اور امیر پریتگین کا آخر کیا انجام ہوا؟ کیا اب بھی سبکتگین کے امیر بننے میں کوئی رکاوٹ تھی یا نہیں؟ یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے، مگر A Piece of Golden Era غزنوی ڈائنسٹی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔